ناظرین، پاکستان کے صوبے بلوچستان جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ گریٹ گیم کا حصہ بھی ہے، اس کی جو ایک جغرافیکلی اور جیو اسٹریٹجیکلی جو اس کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ کل وہاں پہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کہ 9 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 5 کے قریب جو ہیں ان کو دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ حملہ آور جو تھے ان کا تعلق مختلف جو انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ ہے، خاص کر کے کہا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ بی ایل اے کی، یعنی اطلاعات نہیں آئی کہ یہ بی ایل اے کی تھی یا تحریک طالبان پاکستان کی، لیکن کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ حملہ کیا۔ اب اگر اس معاملے کے اوپر دیکھا جائے، کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہر طرح کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے گا، اور مختلف جگہوں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سے کسی طرح کی، اور خاص کر کے ٹرم استعمال کی گئی تھی کہ افغانستان کے زیر تسلط علاقوں میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ یہ بہت اہم ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ اس طرح کے معاملات کا آنا یہ کس طرف نشاندہی کر رہا ہے، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس کا کل کا جو اعلامیہ تھا اس کی کنٹینیوٹی میں ہم اگر دیکھیں تو جو بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کے اوپر بھی، اور افغانستان کے حوالے سے جو بات ہوئی، اور خاص کر کے افغانستان میں افغان طالبان رجیم کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ بڑے سخت لفظوں میں وہاں ایڈریس کیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کا اگلا مرحلہ کیا اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور بہت جلد ہونے جا رہا ہے؟ کیا 11 تاریخ کو واقعی دونوں طرف کی جو ٹیمیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں آئیں گی؟ تیسرا مرحلہ یہ شروع ہوگا۔ اس کے بیچ میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی قطر میں بھی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن یہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور اب آج آبنائے ہرمز کے اندر 2 جہازوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، کیا اس کے بعد بات چیت ہو پائے گی ایران اور امریکہ کی یا نہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے اور عباس اراغچی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں سیاسی موضوعات کے اوپر بات ہوگی، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشنز آزاد کشمیر کے اس کا بائیکاٹ، اور آزاد کشمیر کے انتخابات بھی کتنے اہم ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات کا دن تھا، ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات ہوگی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہے جناب جوہر سلیم صاحب، جو کہ بہت سفیر بھی رہے ہیں، بہت آپ ان کی گفتگو سنتے بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جوہر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، بلکہ اگر میں ڈاکٹر صاحب سے شروع کروں بلوچستان کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو نئی کارروائی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسے علاقے میں ہوئی ہے جہاں پہ پشتون آبادی ہے، قلات کا یہ علاقہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی دہشت گردی کی لہر ہے جو کہ آئی ہے، اور اگر ٹی ٹی پی اس کے اندر ملوث ہے تو یہ کتنا خطرناک عمل ہے؟ بہت شکریہ آسما شاہد صاحبہ، بیس صاحب کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جب سے پاکستان کی یہ ڈپلومیٹک گلوبل پروفائل بہتر ہوئی ہے، انڈیا کے اندر پریشانی یہ ہے کہ یہ سستی جنگ پاکستان سے لڑیں۔ کائنیٹک جنگ تو پچھلے سال انہوں نے ہمارے ساتھ دیکھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو لانچ کیا جائے۔ افغانستان کے اندر ان کو انپریسیڈنٹڈ سپیس ملی ہوئی ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو لگ یہ رہا ہے، آج بھی افغانستان کے ایگریکلچر منسٹر جو ہیں وہ کچھ 6-7 روزہ دورے پہ انڈیا پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو انگیج کیا جا سکتا ہے وہ ان پراکسیز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ طالبان، جیسے آپ نے کو کمانڈر کانفرنس کا بھی ذکر کیا، طالبان ایک ماسٹر پراکسی ہے، اور جو ٹی ٹی پی اور یہ بی ایل اے سارے یہ جو پراکسیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ یہ پاکستان کی جو گلوبل پروفائل ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی ایک کوشش ہے، کہ کیونکہ اب ہر انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ اس کا یہ اینگل ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی اینگل ہے
جس کو میرا خیال ہے ویسٹرن ورلڈ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن بھی لینا چاہیے کہ دیکھیں اب یہ BLA وغیرہ کو آسٹریلیا اور امریکہ نے بھی دہشت گرد جماعتیں قرار دیا ہوا ہے. اب ان کے خلاف جو ایکشنز ہیں وہ ٹرانسنیشنل نیچر کے لینے چاہیے کہ ایسے لوگ, اور پاکستان کو بھی میرا خیال ہے ایسی جو ایویڈنسز ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ بھلے ان کو ہم FATF میں لے کے جائیں جس میں انڈیا بھی ہے, افغانستان ہے, ان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں لے کے جایا جائے جہاں پہ آپ نے دیکھا اینٹی منی لانڈرنگ لاز اور ٹیرر فائنینسنگ میں لوگ انوالو ہیں. اور اس وقت جو بڑے پیمانے پہ افغانستان کے اندر دہشت گرد گروپوں کو ٹیکنالوجیکلی جو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اس چیز کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے, ایک تو پروفائل کو انڈرمائن کرنے کے لیے, سیکنڈ اتنی بڑی ان گورنڈ اسپیس ہے افغانستان, اس کے اندر پھر گروپس ہیں جن کو ساری دنیا دہشت گرد کہتی ہے لیکن سوائے بھارت کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہو. آپ دیکھیں, آپ جب سٹرائک کرتے ہیں افغانستان کے اندر تو انڈیا کہتا ہے کہ آپ سویلینز کو نہ ماریں, جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایبسولوٹ حق موجود ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ جو زیارت پہ ہوا ہے, بالکل جو زیارت کے اندر ہوا ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر TTP انوالو ہے جو کہ ابھی تک یہ سامنے آ رہی چیزیں, تو کیا خیبر پختونخوا سے اب ان کا فوکس بلوچستان کی طرف ہو گیا ہے, کشمیر کی طرف بھی ہو گیا؟ یہ دو نئے ایریاز ہیں. پہلے ہم خیبر پختونخوا کا سنتے تھے کہ وہاں پہ جو TTP ہے وہ زیادہ سرگرم ہے. اب ان دو علاقوں کے اندر بھی TTP کی جو ہمیں فٹ پرنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, یہاں تو زیادہ بلوچستان کے اندر نظر آ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا اینگل ہے؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ BLA ہو یا TTP ہو یا جو بہت سارے گروپ ہیں ان کے درمیان سینرجی بھی ہوتی ہے, اور انہوں نے پیچھے ماضی میں بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں جہاں پہ یہ مل کے چیزیں کرتے ہیں. حالانکہ ایک ایتھنک بیسڈ گروپ ہے, ایک ریلیجس بیسڈ گروپ ملیٹنٹس ہیں, یہ دو ڈیفرنٹ قسم کے ہیں, لیکن دیکھیں پیچھے ہینڈلر تو ایک ہی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فٹ پرنٹ جو ہیں وہ ایکسپینڈ کر دیے جائیں تاکہ سم ٹائمز یہ اس کو سرپرائز ایلیمنٹ کہا جاتا ہے کہ جی TTP آپ دیکھیں KP کے اندر صرف موجود نہیں ہے, وہ تو بلوچستان میں بھی آ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز دینے کے لیے پلس ان کی آپس میں کوارڈینیشنز بھی کرائی جاتی ہیں دہشت گرد گروپوں کی, اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ سافٹ ٹارگٹ کہاں پہ ہے. پھر سب نیشنلسٹ لیول پہ بھی چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے, سب نیشنلسٹ موومنٹ کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو پیچھے سے لوگ ہینڈلرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں کی جا سکیں. اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے, افغانستان سائیڈ اپنے اس کو ٹیک کیئر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی پاکستان جانے اور اس کا بارڈر جانے, ہم تو اس بارڈر کو دیکھیں گے نہیں. تو مجھے اب یہاں پہ آ کے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کیس کو میکسیمم لیول پہ انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے اور انڈیا اور افغانستان کو امپلیکیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ FATF کے میں. اور اب ہماری آواز سنی جاتی ہے اور اب ہمیں اپنے کیس کو ہائی لائٹ کرنا. اور آپ تو دیکھیں امریکنز بھی بلوچستان کے اندر کرٹیکل منرلز اینڈ ریئر ارتھ میٹلز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. BLA کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے, TTP جو ہے وہ آلریڈی سینکشنڈ ہے, اور انڈیا کی جو سپورٹ ہے TTP کو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی. اب اس سے زیادہ اور کیا سپورٹ ہوگی عاصمہ شرازی صاحبہ کہ دا مومنٹ پاکستان TTP کی ہائیڈ آؤٹس پہ حملہ کرے, انڈین فارن آفس اس کے حق میں سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے, جبکہ امریکنز کہتے ہیں کہ پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو اس سے زیادہ اور ہم کیا کریں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جوہر صاحب سے میں بالکل آپ کی بات جو آپ نے کہا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, نیشنل جو UN سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اندر حال ہی میں BLA کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھی ایک موو ہوئی تھی جو کہ ناکام ہوئی. کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی انٹرنیشنل سپورٹ بھی وہاں پہ موجود ہے؟ اور اگر یا ایسا کچھ اور وجوہات کی بنیاد پہ ہوا ہے, لیکن سر دست تو یہ نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کالعدم قرار دیا جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. جی بالکل, اور بہت سارے ملکوں نے BLA کو دیے. اچھا, ان کی جو آپس کی کوارڈینیشن ہے وہ بھی کوئی پرانی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے انسیڈنٹس اس طرح کے آئے ہیں, وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوارڈینیشن ہے. دیکھیں اجیت دوول کی یہ جو پالیسی ہے سو کالڈ اوفینسو ڈیفینس کی, یہ تو 10 سال پرانی ہے. اس نے جب یہ ڈاکٹرین انیشیٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی ہم پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے اور اس سے ہمارا ڈیفنس بہتر ہوگا, یہ ہے نا اس کا ڈاکٹرین. تو اس میں وہ پراکسی آرگنائزیشن ہیں, یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اس میں BLA بھی ہے, اس میں TTP بھی ہے, اس میں باقی بھی آرگنائزیشنز ہیں اس وقت. اب افغانستان کا دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ یہ جو گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے کچھ سال پہلے ہی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے بیکاز اب افغانستان کا تو مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اٹس ناٹ اے نارمل اسٹیٹ. اس کے تو کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا, پوری دنیا میں صرف رشیا نے ریکگنائز کیا. ارے اس پہ تو آپ کیا پابندیاں, ان پہ تو آلریڈی لگی ہیں بے شمار.
پھر یہ کہ وہ طالبان سینکشنز کمیٹی، بلکہ پاکستان تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ان کمیٹیز کا ممبر ہے، بلکہ شاید ایک آدھ کو چیئر کر رہا ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کا پریشر تو آپ بہت زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں افغانستان پہ، لیکن جب ایک نارمل اسٹیٹ ہی نہیں ہے تو وہ اس پریشر کو، اور ان پہ تو آلریڈی ان کی کوئی اس طرح کی ٹریڈ ہی نہیں ہے، نہ اس طرح کی ان کی جو ہے نا باقی چیزیں ہیں کہ ان کو کوئی بہت ہی زیادہ اس سے فرق پڑتا ہے. ایک بالکل ہی وار اکانومی ہے، بالکل ہی ایک مختلف قسم کی اکانومی ہے، جو ایک میں تو یہ کہوں گا میڈیول اکانومی ہے ابھی تک بہت حساب سے، وہ میڈیول سوسائٹی ہے. لیکن آج بھی ہم نے ایک بلکہ سیمینار منعقد کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز، تو اس میں بہت سارے ایکسپرٹس تھے، اس کے انٹرنیشنل بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، بہت وہ بھی 2-3 امبیسڈرز بھی تھے جو وہاں پہ رہ چکے ہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے نا وہاں کی، ایک تو وہاں کی جو آپ سیاست دیکھیں، جو داخلی سیاست ہے وہ بھی اس پہ آتی ہے. اچھا، دوسرا پھر آئیڈیولوجیکل ان کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، تیسرا جو انڈیا کا ایلیمنٹ ہے، اور چوتھا جو ان سے ایک ہسٹوریکل بھی ہے بیگیج. تو یہ معاملہ بالکل جو ہے نا، یہ اس میں ہمیں 3 4 5 چیزیں جو ان سی ہیں وہ اکٹھی کرنی ہوگی، اور جو ہم کچھ تو کر بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے بائی لیٹرل بھی، ریجنل بھی، انٹرنیشنل بھی، UN والی بھی، سارے ڈائمنشنز اس کے ساتھ ہی ساتھ کنیٹک ایکشنز وہ بھی ہم کر رہے ہیں. پھر جو اکنامک لیوریج استعمال کی وہ بھی ہم نے کی ہے. پھر بارڈرز جو ہیں جسے سیل کر دیے سارے، پھر افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنا. تو دیکھیں یہ انفارچونیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح اس کو کیلیبریٹ کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کوئی سلور بلٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اگر ہم سمجھیں کہ کوئی سلور بلٹ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کر لیں یا کسی اور ملک سے پریشر ڈلوا دیں، تو دیکھیں مطلب ان پہ تو بہت زیادہ ملکوں سے پریشر دیا. مگر جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ کل ایک نئی ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوئی افغانستان کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر، وہ تھی کہ زیر تسلط علاقے جو افغان رجیم کے ہیں، میں اس کو یوں کہہ دوں کہ مقبوضہ افغانستان، آپ اس کو اگر ہم مختصر لفظوں میں کہہ دیں، تو یہ کیا شو کرتا ہے پاکستان کی افواج کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی جانب سے؟ یہ کتنا سخت پیغام ہے افغانستان کے لیے؟ افغانستان کے اندر فشرز ہیں، وہاں پہ وہاں کے عوام کو خوش نہیں ہے. جو ہے آج بہت سے ایکسپرٹس ہیں، اور میں ان ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ نان ایٹریبیوٹیبل تھا تو میں ان کے نام نہیں لیتا، جو وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، وہاں کی سچویشن سے بہت آگاہ ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی پاپولر رجیم تو ہے کوئی نہیں، یہ کوئی ووٹوں سے تو نہیں آیا، یہ تو انہوں نے قبضہ کیا. دیکھیں لیکن جو اس میں عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو مل کے ہی حل کرنا ہوگا. ریجنل اپروچ پاکستان اس کو کر رہا ہے، انٹرنیشنلی بھی چلیں، ہم پریشر ڈالتے ہیں، کینیٹک چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اکنامک لیوریج اپنی جگہ پہ ہیں، پھر کئی ایسے میڈیٹرز بھی ہیں جو ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ان پہ جو ہے نا، ان پہ داخلی پریشر بھی بڑھے گا اس معاملے میں، کیونکہ یہ اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. اس سے ان کے اپنے فشرز جو اپنی فالٹ لائنز ہیں بہت زیادہ ایکسیسویٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ دیکھیں ان کے لیے ان کو سوچنا ہے کہ کیا ایک ایسا ملک ہے جس میں معدنی وسائل ایسے ہیں کہ جس پہ شاید اس میں وہ جو کہتے ہیں نا ریئر ارتھس، ریئر میٹلز اور بھی بہت سے، کہ جس کے ٹریلینز میں اگین جو ہے نا کئی اندازے ہیں. پھر ایک ایسا ملک ہے جس کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ وہ کنیکٹر بن سکتا ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے بیچ میں. مگر وہ ظاہر ہے کہ اس کو ان کی جو طاقت ہے وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ وہ ہتھیاروں کے اندر ہے اور وہ اسی کو استعمال